أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين۔ سورۃ النساء حقوق کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ نے خاندانی حقوق کا ذکر کیا، گھر کا ذکر کیا۔ گھر کے اندر جو حقوق ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آغاز فرمائے یتیم کے حقوق سے، آغاز یتیم سے لیے۔ یتیم کے حقوق کے ضمن میں وصیت کا ذکر اللہ فرما رہے، وراثت کے مسائل۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس کی وصیت و وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی۔ کل بتایا تھا، سب سے پہلے بیٹیوں کا حصہ بتایا، پہلے تو ضابطہ قانون بتایا کہ اگر کسی کے لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں تو وراثت کی تقسیم لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا، ایک ضابطہ بتا دیا۔ پھر اس کے بعد بیٹی کا حصہ ذکر کیا، ایک بیٹی ہے زیادہ بیٹیاں ان کا حصہ بتایا۔ کل والدین کا ذکر کیا کہ والدہ کا کتنا حصہ بنے گا، والد ہیں تو ان کا کتنا حصہ بنے گا۔ آج شوہر اور بیوی کا حصہ بیان کرتے ہیں۔ شوہر اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کا اور اولاد نہیں ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور ان کی اولاد نہیں ہے، شوہر ہے، باقی متعلقہ افراد کو دیکھا جائے گا، ماں باپ وغیرہ سب کو، تو اس صورت کے اندر شوہر کو کل مال کا آدھا حصہ ملے گا، آدھا حصہ ملے گا اولاد کی عدم موجودگی میں۔ اور اگر اولاد موجود ہے تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا، کل مال کا چوتھا حصہ، یہ ہے شوہر کا حصہ۔ اولاد کی عدم موجودگی میں نصف ہے، کل مال کا آدھا، اور اولاد کی موجودگی میں ربع ہے، کل مال کا چوتھائی حصہ، یہ ذکر کیا۔ نمبر 2 بتایا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اولاد نہیں ہے، اولاد کی عدم موجودگی میں بیوی کو ملے گا کل مال کا چوتھائی حصہ، ربع، چوتھائی حصہ۔ اور اگر اولاد موجود ہے تو اس صورت میں بیوی کو ملے گا 8واں حصہ، ثمن، یہ بتا رہے اس کو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے، تمہارے سے مراد شوہر مراد ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے، نصف، کل مال کا آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کے لیے اولاد ہیں، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، اس مال میں سے جو ان بیویوں نے چھوڑا ہے، لیکن تقسیم کس طرح ہوگی، کب ہوگی؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کرنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے اپنی زندگی میں اپنے پیچھے، تو پہلے اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، او دین، یا ادھار کے بعد، اگر ان کے ذمے کوئی ادھار ہے، بیوی پر کوئی قرض ہے، کسی سے ادھار لیا ہے، یا اس نے کوئی وصیت کی ہے، تو سب سے پہلے وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، جو بھی وصیت کی ہے۔ وہ بھی اگر بہت زیادہ کی ہے کہ میری زندگی کے بعد تمام مال دے دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، اس میں سے ایسا ہوگا کہ ورثہ بیٹھ کر کے تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ کر دیں گے، باقی وہ ورثہ کی طرف منتقل کر دیں گے۔ تہائی مال تک وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ وصیت اگر زندگی میں کوئی دینا چاہے ہوش و حواس میں سارا مال کسی کو دے دے، لیکن اگر وصیت کی طرف اس کو منتقل کر دیا تو وصیت کی طرف منتقل کرنے کے بعد ورثہ بیٹھ کر کے کل مال کے 3 حصے بنائیں گے، تہائی مال میں وصیت نافذ کی جائے گی، باقی مال ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر
کوئی وصیت کی ہے اس کو پہلے نافذ کیا جائے گا، یا ان کے ذمے کوئی ادھار ہے تو اس ادھار کو پہلے ختم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے کب؟ مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے۔ کس نے چھوڑا ہے؟ شوہروں نے۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو کل مال کا لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے لیے اولاد نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو بیویوں کو کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہے تمہارے لیے اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پس ان بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس مال میں سے جو چھوڑا ہے تم نے، من بعد وصیۃ، وصیت کرنے کے بعد، جن کے بارے میں تم نے وصیت کی ہے، او دین، یا ادھار کے بعد۔ میں نے کہا نا، جب بھی وراثت کی تقسیم ہوگی سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے۔ اب ہمارے عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ تجہیز و تکفین تو گھر والے کر لیتے ہیں، تجہیز و تکفین پہ تو زیادہ سے زیادہ آج کل قبر پہ جو ہے نا، یعنی قبر کا خرچہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا ماحول اتنا گندہ ہو گیا ہے، خصوصاً ہمارے یہاں پاکستان میں، باقی جگہوں میں میرے خیال میں نہیں ہے، امریکہ میں بھی قبر آسانی سے مل جاتی ہے اور باہر ملکوں میں بھی مل جاتی ہے، غیر مسلم ہے نا، یہ ہمارا پاکستان جو ہے نا، اس میں یہ بڑے مسائل ہیں۔ ایسے وہ آدمی جب خائن ہو جائے نا، وہ کہتے ہیں یہ قبر کا جو حصہ ہے نا، اس پہ بھی میں اس کو کسی طریقے سے بیچ کے اس پہ بھی کیسے بلڈنگ بنا لوں۔ جب یہ ذہنیت ایسی ہو گئی نا، موت کا تصور نہیں ہے، تو قبر پر تھوڑا پیسہ لگتا ہے، اس پہ باقی تو کفن ہے وہ تو چند سو روپے میں آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں، بس وغیرہ کا خرچہ ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ کل مال میں سے پہلے ان کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام ہوگا، تدفین ہے، تکفین ہے، ساری چیزوں کا، کفن غسل، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے ذمے کسی کا ادھار قرض ہے یا نہیں، بڑی یعنی تسلی سے اس کو ختم کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں، اگر وصیت کی ہے اس کو نافذ کیا جائے گا، پھر باقی مال کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے وراثت کی فرضیت اور ایک اس کی ادائیگی کی ترتیب۔ فرضیت تو ہے، بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، وہ تو ہے، وہ تو لکھنا ہے، طے کرنا ہے۔ اب اس کی ادائیگی کیسے ہو، وہ آپس میں اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے جب چاہے کریں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا تو کل بیٹھ کے شروع ہو جائے، ظاہر بات ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر منتقلہ ہے، کچھ منتقلہ ہے، کچھ کیش ہوتا ہے، کچھ سونا چاندی ہوتا ہے، کچھ پلاٹ زمینیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو بعد میں بھی اپنی ترتیب سے کر، جیسے زکوٰۃ ہے نا، ایک ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ۔ زکوٰۃ کی فرضیت میں تو آپ پابند ہیں، اگر آپ صاحب نصاب ہے، سال گزرنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اب اس کی ادائیگی کا طریقہ آپ خود مختار آزاد ہے، ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، پہلے سے اس کو لکھ لو، بعد میں کاٹ لو کہ میں اتنا دے چکا ہوں مقررہ تاریخ سے پہلے، اور آہستہ آہستہ کر کے دیتے رہیں، جیسے جیسے مستحقین ملتے رہے، آہستہ آہستہ کر کے دیتے رہے۔ اس میں پھر دے سکتے ہیں ہر انداز میں، کیش کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، لباس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، جس میں دل چاہے غریب کی ضرورت کو دیکھ کے دے دیا کرے۔